السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک لائف چینجنگ سٹوری سناؤں گی۔ ایک دفعہ گاؤں کے سردار کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ گاؤں کے حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اب وہ سردار کا بیٹا تھا، اس لیے آس پاس کی گاؤں کی طرف علاج معالجے کے لیے بندے بھیجے گئے اور وہاں کے حکیموں کو بلایا گیا۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق اس بچے کا علاج کیا لیکن کوئی دوا کام نہ آئی۔ بچے کی بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ ایک درویش کا اس گاؤں سے گزر ہوا۔ اس نے بچے کی بیماری کا سنا تو حال احوال پتہ کرنے کے لیے جا پہنچا۔ سردار نے بڑی عزت و احترام سے درویش کا استقبال کیا اور اس سے کہا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، کسی دوائی سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نظر کرم کریں تو ہو سکتا ہے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تو درویش نے کہا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سردار نے کہا، آپ میرے بچے کو ایک نظر دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر کرم سے شفا یاب ہو جائے۔ تو درویش نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، آپ مجھے بچے سے ملوائیے، اللہ ضرور شفا دے گا۔ سردار اسے بچے کے پاس لے آیا۔ جو حکیم بچے کا علاج کر چکے تھے وہ سبھی وہاں جمع ہو گئے کہ دیکھتے ہیں یہ درویش کیا کرتا ہے۔ درویش بچے کے پاس آیا، اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، اس کے لیے دعا کی اور اس کے سینے پر پھونک مار دی اور بڑی محبت سے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سردار سے کہا، اللہ کے حکم سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر ایک حکیم بڑے طنزیہ انداز میں بولا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں ہم سب نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ شفا یاب نہیں ہوا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جائے گا؟ ہم اس بچے کا مہینوں سے علاج کر رہے ہیں لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی دوا دی اور نہ ہی اس کا علاج کیا۔ آپ نے صرف چند الفاظ اسے بولے ہیں اور اس پر پھونک ماری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے پاس اس کی کوئی دوا ہے؟ نہ تو آپ نے اسے کوئی دوا دی ہے اور نہ ہی آپ نے اس کا علاج کیا ہے، تو آپ کے خیال میں آپ کے لفظوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اس بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر اس حکیم کی طرف دیکھا اور کہا، شکل سے آپ کافی سمجھدار لگتے ہیں لیکن آپ کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، آپ تو انتہائی بیوقوف انسان ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ حکیم آگ بگولا ہو گیا اور غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ درویش نے پورے گاؤں کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی اور یہ وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اگر کچھ لوگ اسے وقت پر پکڑ نہ لیتے تو وہ درویش پر حملہ ہی کر ڈالتا۔ درویش اسے دیکھ کر پھر مسکرایا اور نرم لہجے میں کہا، آپ نے دیکھا صرف چند الفاظ نے آپ کی حالت کیسے بدل دی؟ آپ نے دیکھا کیسے یہ الفاظ آپ کا موڈ بدل گئے اور آپ کو غصہ دلا دیا، آپ کا انرجی لیول کیسے چینج ہو گیا۔ دو آدمیوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، آپ غصے سے تل ملا رہے ہیں، میرے چند الفاظ نے آپ کو آپے سے باہر کر دیا۔ اگر چند الفاظ آپ کو اس طرح بدل سکتے ہیں تو کیا چند الفاظ کسی دوسرے انسان کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے؟ اگر چند الفاظ آپ کو غصہ دلا سکتے ہیں تو کیا میرے وہ چند الفاظ کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، کسی کو سکون نہیں دے سکتے، کسی بیمار کو شفا یاب نہیں کر سکتے؟ آپ نے وہ ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی کہ ایک اندھا آدمی روڈ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اور کچھ اکا دکا لوگ ہی اسے بھیک دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک لڑکی آتی ہے اور اس کے بورڈ پر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ بدل دیتی ہے اور اس کو دڑا دڑ بھیک ملنے لگتی ہے۔ تو الفاظ جو ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ الفاظ اپنے اندر بہت طاقت رکھتے ہیں، اتنی طاقت کہ الفاظ سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔
الفاظ آپ کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں۔ الفاظ آپ کو سوچ دیتے ہیں، عمل دیتے ہیں، خواب دیتے ہیں۔ الفاظ آپ کی آنکھوں میں آنسو لا بھی سکتے ہیں اور آپ کے ہونٹوں پہ ہنسی بھی لا سکتے ہیں۔ الفاظ کسی کو جینے کی امید دے سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، تم اس دنیا پہ بوجھ ہو، یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی کی امید چھین سکتے ہیں، کسی کامیاب انسان کو ناکارہ انسان میں بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نیگیٹو الفاظ سے کسی کی سوچ کو بدل سکتے ہیں، کسی کو مار سکتے ہیں، تو اپنے پازیٹیو ورڈ سے کسی کو جینے کی طرف بھی لا سکتے ہیں۔ آپ نے عامر خان کی 3 ایڈیٹس مووی دیکھی ہوگی، اور آپ کو وہ الفاظ بھی یاد ہوں گے جس میں اس نے کہا تھا کہ انسان کے اندر کا ڈپریشن یہ وہ بوجھ ہے جس کے لیے کوئی ایسی مشین نہیں بنائی گئی جو اس بوجھ کو کم کر سکتی ہے۔ الفاظ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں اور کسی کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں۔ آپ نے وہ بحر فروغ کی کہانی بھی سنی ہوگی جو پہاڑ کی چوٹی پر صرف اس وجہ سے پہنچ گیا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ باقی فروغ اسے موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کی ہمت باندھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے الفاظ پر دھیان دیں اور اپنی طاقت کو پہچانیں اور سوچ سمجھ کر ان کا انتخاب کریں۔ یہ الفاظ جو آپ خود سے بولتے ہیں اور وہ الفاظ جو آپ دوسروں سے بولتے ہیں، ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ اس لیے اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر بولنا سیکھیں۔ آپ اپنے الفاظ سے کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ اس لیے بولتے ہوئے اپنے الفاظ کا خیال کریں کہ جو آپ دوسروں سے بولتے ہیں اگر وہی کوئی آپ کو بول دے تو آپ کس حد تک ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس لیے بولنے سے پہلے یہ دھیان ضرور رکھیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور کس کو بول رہے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔